یا اگر گمراہی کرنا تھا تو اللہ سے یوں کہہ دیتا کہ شیطان کو دربار سے جب اللہ نے نکالا تو شیطان کہتا بچوں آدم علیہ السلام کو کہتا تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، اے آدم تیری وجہ سے ایسا ہوا، میں نہ تجھے چھوڑوں گا نہ تیری اولاد کو، بس اتنا کہہ دیتا. نہیں، اللہ سے کہہ رہے فبعزتی کا، تیری عزت اور جلال کی قسم. اور گمراہ کروں گا یہ لفظ نہیں، جو جتنا مبالغہ کر سکتا تھا نا کیا اس نے. تم ضرور بھی ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم، سامنے سے بھی اٹیک کروں گا، پیچھے سے بھی اٹیک کروں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، ہر طرح سے. اور چیلنج کر رہا ہے کہ یہ جو میں کروں گا نا اس کا رزلٹ پہلے بتا رہا ہوں، کیونکہ جب انسان بہت پاورفل حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ رزلٹ یہ نکلے گا، پورا نہیں نکلے گا تو اتنا تو نکلے گا. بھائی ہم پھڈا کرنے جا رہے ہوں، ہم کہتے ہیں بھائی میں جا رہا ہوں، میں 2-3 چماٹ لگاؤں گا، آگے پتہ نہیں کیا ہو، بھائی میرا جو فرض ہے میں ادا کر لوں گا، یہ کہتے ہیں نا. لیکن آپ نے ارادہ کیا کہ میں ایسا سخت حملہ کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ 100% نہ نکلا تو 70% تو نکل ہی جائے گا. تو یہ پھر یہ چیلنج آپ جب کرتے ہیں جب آپ کو اپنے اٹیک کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت پاورفل اٹیک کرنے جا رہا ہوں میں. چھوٹا موٹا اٹیک کیا ہو گیا، بول لیا کرو نا یار، چھوٹا موٹا اٹیک نہیں کروں گا. تو شیطان نے کہا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اتنا پاورفل اٹیک کروں گا کہ اللہ تو یہ بات ابھی لکھ لے، لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر ان میں سے تیرا کھائیں گے مگر شکر ادا نہیں کریں گے، یہ لکھ لے تو. اور قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا انسانوں میں اس دعوے کو سچا پایا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. واقعی اکثر لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو یہ ساری باتیں نارمل حالت میں ہوتی ہیں؟ بولو نا بھائی، یہ غصے میں ہی ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تو بہت زیادہ غصے میں آیا ہوا ہے فرشتوں سے کہا اس کو ذرا ٹھنڈا پلاؤ یہ نارمل ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اور یا جہنم میں جب شیطان کو ڈالا جائے گا تو شیطان کہ اللہ میرا چونکہ دماغ بالکل ہی غصے میں آؤٹ ہو گیا تھا تو اب میں غصے میں کہہ رہا تھا اور تو سیریس ہی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. تو یہ مان لے گا اللہ تعالیٰ. اسی لیے کہتے ہیں غصہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنا سیکھو. ہماری شریعت نے بار بار جو غصے کے بارے میں، ایک صحابی آئے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کریں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. پھر آئے یا رسول، پھر پوچھا کوئی نصیحت کریں، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. بار بار پھر پوچھا فردد مرارا، نبی اسی بات کو بار بار دہراتے رہے. غصہ ہر برائی کی جڑ ہے. تو یہ نہیں کہ اب غصے میں طلاقوں کو کالعدم قرار دے دیا جائے. کس کے پاس تھرمامیٹر ہے لگا ہوا ہے کہ جو چیک کرے گا؟ اہل حدیث حضرات یہاں بھی بڑی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ غصے کی طلاق کو بھی نہیں مانتے اور حدیث پیش کرتے ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، حالانکہ اس کا تعلق غصے کی طلاق سے نہیں ہے. اغلاق کا ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں ہے. تو وہ کیا ہے وہ پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا، اس لیے میں اس پہ ابھی نہیں آ رہا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی مفتی کا کام کیا ہے، اللہ کا حکم لوگوں کے سامنے بیان کر دے. لوگوں کے جذبات سے متاثر ہونے کی مفتی کو اجازت نہیں. تو طلاق کے مسائل میں ایسا بہت ہوتا ہے، میاں بیوی رو رہے ہوتے ہیں ہائے یہ ہو گیا، تو مفتی صاحب کہتے ہیں تھوڑا سا نا سائڈ پہ چھاؤں میں آ کے الگ فتویٰ دے دیا ان کو. تو نہیں ہے، 3 ہو گئی ختم. بھائی رونا دھونا ہے جو بھی ہے رو لو، ان کے ساتھ بیٹھ کے، پابندی نہیں ہے، لیکن حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تیسرے علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس سبق سے. آگے چلتے ہیں. اچھا بھائی کہاں سے کہاں بات ہے، ایک ہی آیت میں پورا ٹائم ہو جاتا ہے. اسی 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آخری آیات نازل کی جن کی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور دیکھو آگے آنے والے کل کے لیے کیا کر رہے ہو. میں نے بیان میں کل بتایا تھا نا کہ وہ چائنیز قبر میں کیا کرتے ہیں، وہاں ہانگ کانگ میں بتایا تھا نا کہ وہ سونا اکٹھا کرتے ہیں اپنی قبر میں دفن کرانے کے لیے، یا ڈالر یا جو بھی کرنسی ہے. وہ کہتے ہیں اتنا ہم نے کمایا تو ہم کسی اور کو کیوں دیں. تو ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ قبر کے لیے جو وہاں کرنسی چلے گی وہ اعمال چلیں گے، صدقہ و خیرات والی کرنسی چلے گی. تو کل کے لیے کیا کرو، ڈالر اکٹھے کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. قبر میں خالی ہاتھ ہی جاؤ گے. تو
تو وہاں اعمال آگے بھیجنا کتنا اچھا آپشن اللہ نے ہمیں دے دیا جو چائنا والوں کے پاس نہیں ہے, جیپنیز کے پاس بھی نہیں. وہ بیچارے مر گئے تو وہ کہتے ہیں ختم. تو اللہ نے ہمیں آپشن دیا بھائی بھیجو آگے, صدقات و خیرات کرو, نمازیں پڑھو, زکوٰۃ دو, اچھا سلوک کرو. سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی جو تلاوت کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہ سائبان کی شکل میں آ جائیں گی. جب میدان حشر میں گرمی ہوگی نا سورج کی, تو یہ بادل بن کے, شدید گرمی میں بادل سر کے اوپر آ جائے, کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو. تو یہ سائبان بن کے آپ کو چھاؤں کریں گی قیامت کے دن. تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھو کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے. تو ہم تو تھوڑا بہت کرتے ہیں لیکن کبھی غور کرتے نہیں ہیں کہ یہاں کے لیے کتنا کر رہے ہیں تھوڑی سی زندگی, اور کل کے لیے کتنا کر رہے ہیں. جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں کے لیے کر لو, اور جتنا آگے جانا ہے اتنا آگے کے لیے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جتنا یہاں کے لیے کرنا چاہیے اتنا آخرت کے لیے کر رہے ہیں, جتنا آخرت کے لیے کرنا چاہیے اتنا یہاں کے لیے. یعنی منزل کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں جو سفر میں کرنا چاہیے تھا, اور سفر کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں جو منزل کے لیے کرنا چاہیے تھا. ایک آدمی جا رہا ہے اسلام آباد جانا ہے, وہاں رہنا ہے اس کو وہاں فرنیچر بھی چاہیے, بیڈ بھی چاہیے, بہت ساری چیزیں چاہیے, گھر بھی چاہیے, ساری چیزیں چاہیے نا. اور ٹرین میں جب وہ سفر کر رہا ہے تو اس کو راستے کے لیے تھوڑا سا بوتل چاہیے پانی کی, کچھ پیسے چاہیے کہ راستے میں پکوڑے سموسے خرید کے کھا سکے, یہی ہے نا. لیکن وہ کیا کر رہا ہے, ٹرین کے لیے تو پورا فرنیچر اس نے لوڈ کرا دیا ٹرین کی چھت پہ ہیں, اور ڈی فریزر بھی ہے, اور سارا گولڈ بھی, سارا جو ہے نا, جگہ نہیں ملی تو ایک الگ سے ڈبہ بک کرایا اس نے. منزل کے لیے کیا ہے, 2-4 پکوڑے رکھ لیے اس نے. اسلام آباد جب جا کے رہوں گا تو 2-3 سموسے اور 2-3 پکوڑے. حماقت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارا بھی حساب کتاب یہ ہے, اس دنیا کے سفر کے لیے بحریہ ٹاؤن کے 25-30 پلاٹ ہم نے رکھ لیے ہیں, اور گولڈ بھی رکھ لیا ہے, اور پورے گھر بنا لیے, اور ماشاءاللہ وٹو بچوں سارا حساب کتاب پورا. آخرت کے لیے کیا ہے, وہ جو وائپر سے جب گاڑی صاف کرے گا تو 5 روپے جس میں پکوڑے ہی خرید سکتا ہے نا وہ. تو ایسا نہ ہو جب قبر میں ہم جائیں تو فرشتے 2-3 پکوڑے سامنے لا کے کیا خیال ہے بھائی کہ یہ آپ کا بھیجا ہوا توشہ ہے, ذخیرہ ہے آخرت, 2 سموسے 2 کیا ہیں پکوڑے. تو بھائی 5 روپے میں یہی آ سکتے تھے. وہ الگ بات ہے جنت کے سموسے ہوں گے تو وہ بہت لذیذ ہوں گے, لیکن ہوں گے وہ 2-4 سموسے اور پکوڑے ہی ہوں گے. تو بھائی آخرت کے لیے بھی کچھ ذرا اکٹھا کرو. اس بچے کو بڑی ہنسی آ رہی ہے پکوڑوں کا سن کے. اسی صورت میں سورہ ممتحنہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب خواتین جو اسلام قبول کریں اور آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہوں تو ان سے ان چیزوں پر بیعت لیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں جو بیعت کرنا چاہیں ان بات پر بیعت کروائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. آج خواتین روحانی عاملوں کے پاس جا کے نا شرکیہ تعویذ لے کے آ رہی ہوتی ہیں. ولا یسرقنا, چوری نہیں کریں گی. میاں صاحب نے پینٹ لٹکائی ہوئی ہے, اس کے بٹوے سے روزانہ پیسے نکلتے ہیں. آج کل بہت کمپلین آ رہی ہیں, آدمی کو اعتماد ہی نہیں ہوتا, اپنا بٹوا کہیں پینٹ لٹکا ہی نہیں سکتا, وہ آفس سے آ کے چھپا کے. بعض لوگ آتے ہیں پوری پینٹیں صاف کرتے ہیں پہلے اپنی نا, پھر وہ پیسے کہیں رکھتے ہیں, وہ ڈر ہوتا ہے بیگم صاحبہ نہ نکال لیں. تو اللہ نے فرمایا چوری نہیں کریں گی, ولا یزنین, زنا نہیں کریں گی, ولا یقتلن اولادہن, اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کریں گی. ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہو اسے, اور وہ 4 مہینے کا ہو چکا ہو, اسے جان سے مارنا بھی اسی آیت کی روشنی میں حرام ہے. اس خوف سے کہ میں بچے کہاں سے پالوں گی, میں بچے کے خرچہ کہاں سے اٹھاؤں گی, میرے میاں کی ارننگ کم ہے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. بچے روکنا اس نیت سے تو جائز ہے کہ آپ کو بچے پسند ہی نہیں ہیں. شریعت میں ترغیب ہے اولاد زیادہ پیدا کرو, لیکن کسی کو پسند ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ نہ کرے, لیکن اسلام کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرے. وہ کہے اسلام میں ترغیب ہے, مجھے خود ہی پسند نہیں ہے, تو بہت سے دنیاوی اور اخروی برکتوں سے محروم رہ جائے گا. مگر یہ کوئی حرام اور ناجائز عمل نہیں ہے. اگر میاں بیوی آپس کی مرضی سے نسل روکنا چاہیں تو گناہ نہیں ہے, بشرطے کہ آپریشن نہ کروائیں اور نس بندی نہ ہو. وقتی طور پر کوئی طریقہ استعمال کریں, اس سے صحت کو بھی نقصان ہوگا, آخرت کا بھی نقصان ہوگا. نقصان کا مطلب جو برکات اور ہونی چاہیے وہ نہیں ہوں گی. دنیا میں بھی بہت سی چیزوں سے محروم ہو جائے گا, لیکن گناہ نہیں ملے گا. گناہ اس صورت میں حمل روکنے سے ملتا ہے کہ جب اس نیت سے روکے جائیں, یا تو اسلام کا لیبل لگا کے, جیسے غامدی صاحب اسلام کا لیبل لگاتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ نسل بڑھانے کا مشورہ بھی دے سکتی ہے, کم کرنے کا بھی, گورنمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو اسلام کی نیت سے کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گا.
اس نیت سے کریں گے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو لوگ تانا دیں گے، یار تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے، اس طرح کے تانے ملتے ہیں نا لوگوں کے. تو جس چیز کو اسلام نے قابل فخر بتایا ہو، آپ اس میں اگر توہین محسوس کرتے ہیں تو یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو اسلام میں قابل فخر ہے اولاد کا زیادہ ہونا. تو اس نیت سے کہ لوگ کیا کہیں گے. تیسری اس نیت سے کہ خرچے کیسے پورے کروں گا، اور زیادہ تر آج کل یہی نیت چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، خرچے کی وجہ سے اولاد روکنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم دیں گے، ان کو بھی ہم دیں گے. تو یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے، آپ کی اولاد بعد میں. تو ان تین نیتوں سے نسل روکنا کیا ہے اسلام میں؟ حرام ہے. اور حمل گرانا تو وہ تو اور زیادہ ناجائز عمل ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کریں گی. اسی طرح عرب میں بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا غربت کے خوف سے، بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا عار کے خوف سے، کہ بیٹیاں تو ویسے بھی دستے بازو نہیں بنتی. تو آج بھی ماں کے پیٹ میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے. الٹرا ساؤنڈ لوگ کرتے ہیں، بیٹی ہے تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں حمل گرا دو. انڈیا میں، چائنا میں تو یہ بہت دبا کے ہو رہا ہے یہ کام. تو یہ بھی اللہ نے نبی سے کہا کہ عورتوں سے بیعت لیں کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں. تو اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو اس بیس پر ماں کو حمل گرانے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے.